حضرت علی کے 99 سے اقوال جو آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیں گے۔ آج ہی یہ دانائی اپنے اندر اتار لیں، وہ حکمت جو بڑی بڑی طاقتوں کو جھکا دے۔ آج جانے امیر المؤمنین حضرت علی سے سچی بصیرت۔ 99 اقوال حکمت از حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ایسا شخص جو آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتا چلا جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ یا تو آپ سے کوئی کام نکالنا چاہتا ہے یا پھر وہ شخص اپنی عقل کو استعمال کرنا نہیں جانتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ایسے انسان سے دور رہیں تاکہ آپ کا وقار اور وقت دونوں ضائع ہونے سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے کرنے والا اسے معمولی سمجھے، کیونکہ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ پر پشیمان ہو کر توبہ کرے اور دوبارہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرے۔ مال کا ضائع ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وقت کا ضائع کرنا سب سے بڑی بربادی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ہر لمحے کی قدر کرنا سیکھیں۔ وقت کو فضول کاموں میں صرف کرنے کے بجائے اسے کسی نیک یا مفید کام میں لگائیں تاکہ اس دنیا اور آخرت میں آپ کا بھلا ہو سکے۔ ہر شخص کے اندر ایک نیکی ہوتی ہے جسے چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے ظاہر کر کے دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ یاد رہے کہ نیکی دکھانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس لیے کرنی چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہو کر بھلائی کی طرف راغب ہو سکیں۔ اپنے دوست کو ہمیشہ خفیہ طور پر نصیحت کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ اسے لوگوں کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں، مگر کوشش یہی ہونی چاہیے معاملات کو رازداری اور نرمی کے ساتھ سلجھایا جائے، کیونکہ بدنامی کرنا کسی بھی رشتے میں ہمیشہ دوری پیدا کر دیتی ہے اور فائدہ کم ہوتا ہے۔ علم انسان کا سب سے بہترین دوست ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا اور نہ ہی تقسیم کرنے سے کم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ علم کی جستجو میں رہنا چاہیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ظالم کی مدد کرنا دنیا کے سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، کیونکہ جب آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ مزید ظلم کرنے کی ہمت حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں، چاہے اس میں آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ سچائی اور انصاف کا ساتھ دینا ہی ایمان کی نشانی ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے تو سمجھ لو وہ تمہارے پیٹھ پیچھے بھی ضرور تمہاری برائی کر رہا ہوگا۔ ایسے شخص پر بھروسہ مت کرنا۔ ایسے لوگ ہمیشہ دوہرے معیار رکھتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے جذبات اور عزت کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا ان سے محتاط رہے۔ وہ دعا جو بغیر محنت اور کوشش کے کی جاتی ہے وہ محض ایک خام خیال ہے۔ اللہ صرف کوشش کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہ رہے، بلکہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے پہلے ہر ممکن جدوجہد کرے اور پھر خدا سے کامیابی مانگ دے۔ کسی کی برائی کو زیادہ دیر تک یاد رکھنا خود کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، اس لیے لوگوں کی غلطیوں کو جلد سے جلد معاف کر دینا سیکھو۔ معاف کر دینا خود ایک بڑی نیکی ہے جو آپ کے دل کو سکون دیتی ہے اور آپ کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ اس سے کینہ ختم ہوتا ہے۔ بہترین کام وہ ہے جو مشکل ہو لیکن جس کا انجام اچھا ہو، کیونکہ آسان کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر مشکل سے گزر پر ہی حقیقی کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی مشکل حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا سامنا ڈٹ کر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ جہالت کا مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، کیونکہ بے وقوف سے بحث کرنا اپنی عزت اور وقت دونوں کو ضائع کرنا ہے۔ سمجھدار شخص وہی ہے جو ایسے موقعوں پر فضول گفتگو میں پڑنے کے بجائے خاموشی سے وہاں سے نکل جائے اور اپنا وقت بامانی کاموں میں لگائے۔ انسان کا دل ایک آئینہ کی مانند ہے، اگر آپ اس میں برائی دیکھیں گے تو آپ کی اپنی زندگی بھی اندھیروں سے بھر جائے گی۔ ہمیشہ دل میں پاکیزہ اور مثبت خیالات رکھیں تاکہ آپ کی زندگی بھی روشنی سے بھر جائے اور آپ ہر حال میں خوش رہ سکیں۔ جو شخص کم بولتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، کیونکہ کم بولنا انسان کو سوچنے کا موقع دیتا ہے اور وہ غلط بات من سے نکالنے سے بچ جاتا ہے۔ گفتگو میں ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تاکہ آپ کی بات کا اثر ہو اور کوئی آپ کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائے۔ 3 چیزیں ہمیشہ انسان کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں: اس کا غصہ، اس کا تنہائی کا وقت اور اس کے دوستوں کا انتخاب۔
ان تینوں مواقع پر انسان کی اصل فطرت ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا ان تینوں معاملات میں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کا وقار برقرار رہے۔ تکبر وہ زہر ہے جو اچھے سے اچھے تعلقات کو تباہ کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے دل میں کبھی بھی غرور اور تکبر کو جگہ نہ دیں۔ عاجزی اور انکساری ہی انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ رزق کے پیچھے دیوانہ وار بھاگنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اسی طرح آپ تک پہنچے گا جس طرح آپ کی موت آپ تک پہنچنے والی ہے، اور یہ مقرر ہو چکا ہے۔ انسان کو صرف اپنی کوشش پر یقین رکھنا چاہیے اور بے جا لالچ سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ لالچ ہی اکثر انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہاری خوشیوں میں حسد کرے۔ ایسے لوگ آپ کے سامنے دوست بن کر رہتے ہیں مگر اندر سے آپ کے لیے برا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے آپ سے حسد کرتے ہو، کیونکہ وہ آپ کو کبھی آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے۔ علم کی انتہا یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ احساس ہی اسے مزید علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب انسان خود کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے تو اس کی سیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھیں۔ بہترین جہاد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف کیا جائے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے نفس کو قابو کر لیا تو آپ نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ خواہشات کو دبانا اور اسے اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہی سب سے بڑی قربانی ہے، اور اسی میں انسان کی حقیقی کامیابی پوشیدہ ہے۔ جو شخص تمہارے ساتھ بے وفائی کرے اسے معاف کر دو، مگر دوبارہ اس پر اندھا اعتماد کبھی نہ کرو، کیونکہ وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ معاف کرنا انسان کا فرض ہے، لیکن سبق نہ سیکھنا اور دوبارہ وہی غلطی دہرانا بے وقوفی ہے۔ اس لیے ہوش کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں۔ صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی قدر زیادہ تر لوگ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ ان سے محروم نہیں ہو جاتے۔ ہمیشہ ان کا شکر ادا کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور اپنے فارغ وقت کو اچھے اور تعمیری کاموں میں استعمال کرے تاکہ بعد میں اسے پچھتاوا نہ ہو۔ اگر آپ کو کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو پہلے اس کے غم اور دکھ میں شریک ہونا سیکھیں۔ خوشی میں تو ہر کوئی ساتھ دے دیتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں آپ کا ہاتھ تھامے اور آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ ایسی دوستی ہی دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ کسی کو اپنا راز بتانے سے پہلے 100 بار سوچیں، کیونکہ جب وہ راز آپ کا نہیں رہا تو آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے اس کی حفاظت کی امید رکھیں۔ آپ کا راز صرف آپ کی ملکیت ہے اور اسے اپنے تک ہی رکھنا بہتر ہے۔ زیادہ بولنے والے لوگ اکثر اپنی عزت اور راز کھو دیتے ہیں۔ جو شخص دنیا کی رنگینیوں پر قناعت کر لے وہ کبھی بھی پریشان اور غمگین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تمام خواہشات اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔